ایک لڑکی فاطمہ کی شادی ہوئی، مگر اس کو ساس ایسی ملی کہ اللہ کی پناہ، چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید کرنے والی اور سمجھانے والی اور بتانے والی عورت تھی۔ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے، مگر ساس ہر وقت کوئی نہ کوئی مشورہ دیتی رہتی تھی، کوئی ایسا نکتہ نکال لیتی تھی جس سے اس بچی کا دل دکھتا تھا، اس کا دل تنگ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے 1 سال گزارا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ساس کی موجودگی میں میری زندگی کبھی خوشی سے نہیں گزر سکتی، لہٰذا اس کے دل میں ایک نفرت آ گئی، دشمنی آ گئی۔ وہ اپنے ساس کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور یہ بوڑھی عورت اس کے اندر اتر جائے تاکہ اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ ایک دن فاطمہ بیمار تھی تو حکیم صاحب کے پاس دوائی لینے گئی۔ اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی، حکیم صاحب سے کوئی ایسی دوائی لے لوں جس کی وجہ سے میری ساس مر ہی جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے رو دھو کر حکیم صاحب کو بتایا کہ میں بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے کوئی ایسی دوا دے دیں کہ میں ساس کو کھلاؤں، میری جان چھوٹ جائے۔ حکیم سمجھدار تھا، اس نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں دوائی تو دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر ایسی دوائی کا فوری اثر ہوا تو تمہارا نام آئے گا، تمہارے اوپر لوگ شک کریں گے، تم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ حکیم صاحب نے کہا میں ایسی دوائی دے دیتا ہوں جو سلو پوائزن، آہستہ اثر کرنے والا زہر ہے، اس میں 1 سال لگے گا۔ 1 سال میں یہ عورت اندر سے اتنی کمزور ہو جائے گی کہ مر ہی جائے گی۔ وہ بہت خوش ہوئی، اب اچھا مجھے ایسی دوائی دے دیں۔ چنانچہ حکیم صاحب نے ایک دوائی دے دی اور کہا اس کو وقتاً فوقتاً کھلاتی رہنا، 1 سال کے عرصے میں تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب دلہن سمجھتی تھی میرا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر حکیم صاحب نے ایک مشورہ اور دیا، دیکھو یہ کام آپ خود ہی کر رہی ہو، دنیا آپ کو مجرم نہ سمجھے، اس لیے اب اس بوڑھی عورت کی خدمت زیادہ کرنا، اس کے قریب ہو جانا، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرنا، تاکہ دنیا والے یہ بھی دیکھیں کہ تم اس کو بہت اہمیت دیتی ہو، خدمت کرتی ہو، بہت خیال رکھتی تھی، تو اس کے مرنے کے بعد تمہارے اوپر کوئی شک نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بات بھی اچھی لگی۔ چنانچہ فاطمہ نے اپنی ساس کو وہ دوائی کھلانا شروع کر دی، مگر ایک تبدیلی یہ آئی، اس نے ساس کو اب ذرا زیادہ وقت دینا شروع کر دیا، اس کا خیال رکھتیں، اس کی بات مانتیں، اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتیں۔ ساس بھی کہے کہ اس نے مجھے بہت محبت دی، خاوند بھی یہ سمجھے کہ میری بیوی نے اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، وہ اچھا بنتی چاہتی تھی تاکہ قتل کا الزام اس پر نہ آئے۔ 1 سال اس نے خوب محنت کی اور اپنی ساس کی خدمت کر کے اپنے خاوند کو بھی خوش کیا، ساس کو بھی خوش کیا۔ جب 1 سال گزرنے کے قریب آیا تو جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی میری ساس کچھ عرصے کے بعد مر جائے گی، اب تو اس کے دل میں خوشی کے بجائے غم ہوتا، چونکہ اب قریب رہنے کی وجہ سے اس کو اس سے محبت ہو چکی تھی۔ چنانچہ 1 سال کے بعد فاطمہ روتی ہوئی حکیم صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی پلیز آپ مجھے اس زہر کا کوئی تریاک دے دیں، میں نہیں چاہتی کہ میری ساس مرے، وہ میرے ساتھ اتنی اچھی ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ اتنی محبت محسوس کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی وہ فوت ہو جائے۔ جب اس نے کہا تب حکیم صاحب نے بتایا سنو، میں نے اس کو زہر نہیں دیا تھا، ایک عام دوائی دی تھی تاکہ تمہارے دل کو تسلی رہے کہ زہر دی جا رہی ہے، لیکن جب میں نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ ساس کی خدمت کرو، وقت دو، تو اس کی بات مانو، اصل تو یہ بنیاد تھی،
پہلے تم اس کے قریب نہیں ہوتی تھی، تمہیں اس کی باتیں بری لگتی تھیں، وہ تمہیں سمجھاتی تھی تمہارے فائدے کی نیت سے، مگر تمہارا زہر چڑھا ہوا تھا۔ اب جب تم نے اس کی خدمت کرنا شروع کر دی تو اب تمہارے درمیان محبت ہو گئی، لہٰذا پریشان نہ ہونا، تمہاری ساس ابھی نہیں مرے گی بلکہ اپنی طبعی زندگی گزارے گی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ اب یہ غم کے آنسو نہیں تھے بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ تو سوچئے، اگر عورت اپنے دل کو صبر دے، پھر خدمت کرے، محبتیں تقسیم کرے، تو حالات خود بخود خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی موافق ہو جاتے ہیں۔ ساس پہلے بھی اچھا چاہتی تھی، سمجھاتی تھی، لیکن یہ حساس بہت ہو گئی تھی، بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ لیکن جب اس نے اس کی بات سننی شروع کر دی تو ساس بھی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح محبت کرنے لگی۔ چنانچہ اس لڑکی اور اس کی ساس کے درمیان محبت کا ایک مثالی محبت بن گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ میاں بیوی کی محبت کے درمیان بھی سرمایہ کاری کی محبت ہوتی ہے۔ بیوی خاوند کے لیے اپنے وقت کا سرمایہ خرچ کرے، خاوند اپنی بیوی کے لیے وقت کا سرمایہ خرچ کرے، یہ محبت پھر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے۔